बीमारी भी 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। बीमारी की तशखीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा था और मैं सुपरिटेंडेंट को बार बार कह रहा था कि मुझे एक आंख में नजर नहीं आ रहा। ये वो वक्त है जिसमें इन्होंने जुर्म किया है। तहरीक इंसाफ का ऐलान कि भी हाउस और पार्लियामेंट में धरने जारी। पिछले एक हफ्ते में सोशल मीडिया पर एक ऐसी जंग देखने को मिली जिसमें सिर्फ गालम गलोच, सिर्फ चीखें, सिर्फ जज्बात, सिर्फ इल्ज़ामात और सिर्फ कन्फ्यूजन पाई गई। उसकी वजह यह है कि खान साहब के विजन लॉस के हवाले से, यानी कि उनकी आँख की बिनाई जाने के हवाले से हज़ारों नहीं लाखों ट्वीट किए गए प्रो पीटीआई हैंडल्स की तरफ से। गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड किया, बहुत से इल्ज़ामात लगे। अब तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। तो जिस तरह से नील पोस्टमैन जो कि मीडिया थेरिस्ट था, उसने कहा था ना कि ट्रूथ विल ड्राउन इनटू अ सी ऑफ इररेलेवेंस। एक ऐसा वक्त आएगा कि ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, यानी कि ये टेलीविज़न और आज का सोशल मीडिया, वैसे जहाँ पर सच है क्या इसको तलाश करना किसी के लिए मानी खेज एक्सरसाइज रहेगी ही नहीं। ये वो दौर आ चुका है और इसीलिए बजाय इसके कि हम हकीकी मसाइल पर इतनी एक्सटेंसिव डिस्कोर्स करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी सी एक चीज़ इतनी एम्पलीफाई होती है, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी अक्सर फोर फ्रंट पे ही नहीं आती कि हर कोई ये पूछता है कि भाई प्लीज़ आप बता दें कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। तो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ के, डाटा एनालाइज करके, हुकूमत के बयानात और पीटीआई के बयानात और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके, और साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स को एनालाइज करके, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अवेलेबल डाटा कहता क्या है, कितना विजन लॉस हुआ है, उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है क्या नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ़ेक न्यूज़ का एक अंबार भी आपको दिखाई देता है। हकीकत क्या है क्या नहीं, कोशिश करते हैं ये जानने की। होता इस तरह से है कि सबसे पहले रिपोर्ट सर्कुलेट करती हैं, एक सहाफ़ी की तरफ से ये बताया जाता है कि खान साहब की जो एक आंख है उसकी बिनाई तकरीबन जा चुकी है। अब इसके ऊपर बहुत से सहाफ़ी ये भी आपको बताते पाए जा रहे थे कि किस तरह से ये ख़बर सर्कुलेट करवाई गई। वो एक्यूज़ कर रहे थे अलीमा खान साहिबा को कि उन्होंने ये ख़बर निकलवा दी है कि खान साहब को अस्पताल लाया गया। तो अस्पताल उनके आने की जो ख़बर थी, जब वो बाहर आती है तो उसके बाद ये क्लेम्स किए जाते हैं कि उनकी आँख की बिनाई जा चुकी है। इसके बाद अदालत जो है वो एमिकस क्यूराई यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करती है सलमान सफदर साहब को, जो कि उनके वकील हैं, और उन्हें कहती है कि आप खान साहब से जाके मिलें जेल में, उनकी हालत का जायज़ा लें और यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करवाएं, क्योंकि ये कंसर्न्स मौजूद हैं कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं, क्योंकि उनको अस्पताल लाया गया था। अब पहले तो अता तारड़ साहब सुबह उठकर ये कंफर्म करते हैं कि हाँ जी खान साहब का मेडिकल चेकअप हुआ था अस्पताल में। और जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत जो है वो बहुत सीवियर है, नहीं, आई थिंक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज हेल्दी। और जिस तरह मैंने कहा कि तिब्बी माहिरीन की राय थी कि उनको एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिंड जाना जरूरी है, और वो 20 मिनट में तिब्बी कार्रवाई पूरी करके उनकी रजामंदी के बाद उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जिले जाया गया। ये हफ्ते की रात की बात है। लेकिन उससे एक रात पहले तक हर कोई आपको इसको अवॉइड करता दिखाई दे रहा था। मेरा ख्याल है वज़रा को शायद खुद इल्म नहीं होगा, या फिर ये स्ट्रेटजी मुझे आप समझा दें कि अल्टीमेटली अगर मानना ही था कि उनको अस्पताल लेकर गए हैं तो पहले डिनाई क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आती। इतनी ज़्यादा हैप हैज़र्डनेस है और इतना एम्बिवलेंस और इतनी कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर भी। अगले दिन वो मान जाते हैं। तो जनाब होता क्या है कि पहला जेस्चर के थोड़ा सा ये रूम मिला, क्योंकि 100 से ज़ायद दिन हो चुके थे और ख़ान साहब की किसी भी लीगल टीम के रिप्रेजेंटेटिव से अकॉर्डिंग टू पीटीआई मुलाकात नहीं करवाई गई थी। सलमान सफदर साहब जाते हैं, 3 घंटे की मुलाकात होती है। आपको और मुझे दोनों को पता है कि 3 घंटे एक वकील उनकी सिर्फ सेहत डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन फोकस इसका सेहत बन गया। 11 फरवरी को अगले दिन वो 7 पेजेस पर मुश्तमिल 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा करवाते हैं कोर्ट में, जहां पर चीफ जस्टिस के सामने वो ये क्लेम करते हैं कि खान साहब का रैपिड सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है विजन का पिछले 3 महीने से। यानी कि पिछले 3 महीने से इमरान खान साहब की आँख की बिनाई मुसलसल जा रही है। वो कहते हैं अब्दुल गफूर अंजुम, जिसका काम था कि वो इसको रिपोर्ट करता, जो कि जेल का वहाँ पर इंचार्ज था खान साहब के सेल में, हर चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है उस पर, उसने इसको नहीं रिपोर्ट किया। माइंड यू कि 16 जनवरी को उसकी भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई थी यहाँ से, और उसको रिप्लेस कर लिया था साजिद बेग नामी एक आदमी ने। तो कहा यह गया, क्लेम ये किया गया उनकी रिपोर्ट में कि सिर्फ आँखों के ड्रॉप्स उनको प्रोवाइड किए गए, लेकिन उनका इलाज नहीं करवाया 3 महीने से, यानी कि तकरीबन अक्टूबर से आप शुरू हो जाएं। ये सवाल हुए सोशल मीडिया के ऊपर कि फिर 2 दिसंबर को जब खान साहब की बहन की उनसे मुलाकात हुई थी, डॉक्टर उज़मा आई सपोज़, वो डॉक्टर भी हैं, फिर बाहर आकर उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया बिल्कुल भी कि मेरे भाई की आँखों की बिनाई जा रही है। उन्होंने सिर्फ दीगर बातें की,
لیکن اس بات کا ذکر نہیں کیا. اب اس پر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے یہ جواب دیا, ان کے لیڈرز نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جواب دیا کہ وہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی وہ ولنریبلٹی یا کمزوری شو کرتے, جبکہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر کسی سٹیج پہ بھی انسان ایسا نہیں کرتا. بہرحال میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر 3 مہینے سے یہ سب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا, حالانکہ فیملی سے ملاقات آن ریکارڈ ہے, باہر آ کے کچھ نہیں بتایا گیا. سلمان صفدر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ویزیبلی بڑے ڈسٹرب تھے, بڑے ڈپریس تھے, اور اشارہ جس بیماری کی طرف ہوتا ہے وہ CRVO کی بیماری ہے, یعنی کہ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریٹنا کی بیک پر جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ کسی کلاٹ سے, یعنی کہ کسی لوتھڑے کے وہاں جم جانے کی وجہ سے سویلنگ میں رزلٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے امیج فارمیشن جو سگنلنگ کے ذریعے دماغ کے ذریعے ہوتی ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو CRVO کی طرف اشارہ کیا گیا جناب. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس پہ کنسرن شو کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے اس موقع پہ, اور وہ آرڈر کر دیتی ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ میڈیکل ٹیم بنائی جائے 16 فروری سے پہلے جو کہ مکمل معائنہ کرے ان کی آنکھ کا اور ان کو ڈائیگنوز کرے. لیکن یہاں پر فیملی ممبرز اس موقع پہ موجود ہوں یا نہ ہوں, اس ریکویسٹ کو کورٹ ڈسمس کر دیتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 5 ممبرز کی میڈیکل ٹیم, میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے, جس میں الشفا آئی ہاسپٹل جو اسلام آباد کا بڑا آنکھ کی بیماریوں سے متعلقہ ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے, تو الشفا اور پیمز ان دونوں کے ڈاکٹرز کو بورڈ میں شامل کر لیا جاتا ہے. وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں, ڈیٹیل ایگزام یعنی کہ ڈیٹیل ایگزامینیشن کرتے ہیں خان صاحب کی آنکھ کا, سیمپلنگ ہوتی ہے, بلڈ پریشر مانیٹر کیا جاتا ہے, وائٹل سائنس جو ہیں ان کے وہ لیے جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹیم جو ہے وہ ایگزامن کرے گی کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ کتنے % جو ہے وہ فنکشنل ہے, ویژن کریشن کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ٹیسٹ لیے جائیں گے. تیسرا یہ کہ اگر ان کو اسپتال لانا پڑا, یعنی کہ ان کی بیماری کا اگر تشخیص کے بعد یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو اسپتال بھی لایا جائے گا ان کو. ہوتا کیا ہے جناب کہ 5 ممبرز کی یہ ٹیم, جس کو ہیڈ کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب جو کہ ہیڈ ہیں ویٹریو ریٹنل ڈپارٹمنٹ جو ہے الشفا ہاسپٹل کا, اور ڈاکٹر محمد عارف صاحب جو کہ ہیڈ ہیں آپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ کے پیمز میں, یہ دونوں اس بورڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے ریٹنل امیجز لیے, یعنی کہ OCTs, اس کے علاوہ ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کیا ان کی آنکھ کا. تو ڈائیگنوز کیا کہ رائٹ آئی میں CRVO کی کنڈیشن ڈیولپ ہو چکی ہے, لیکن 6/9 کا ویژن ریکارڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اینک پہن کر ان کو 6/9 دائنی آنکھ سے رائٹ آئی سے نظر آ رہا ہے, جو کہ بہت بہتر ویژن ہے اگر CRVO کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے. 6/9 کو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر, جواب آپ کو مل جائے گا. اور لیفٹ آئی تو 6/6 تھی, یعنی کہ گلاسز کے ساتھ بالکل ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اور 6/9 کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جو 6/9 گلاسز لگا کے دیکھ سکتا ہو وہ ڈرائیو بھی کر سکتا ہے, کتاب بھی پڑھ سکتا ہے, ریگولر ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جناب انجیکشنز ان کو دیے گئے, ٹیبلٹس دی گئیں. ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا, یہ 2 خان صاحب کے ذاتی معالجین جن کی درخواست کی گئی تھی کہ ان کو خان صاحب کو ایگزامن کرنے دیا جائے, جو کہ نہیں کرنے دیا گیا, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ان لوگوں کو فون پہ بریف کیا گیا. پہلے یہ خبر چلی کہ دونوں جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں خان صاحب کے وہ مطمئن ہیں, یہ بہترین علاج ہو رہا ہے, اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں, اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے, جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے اور ہم مطمئن ہیں. لیکن بعد میں ڈاکٹر یوسف نے یہ کہا کہ نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں ان کی بیماری کو, نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں. سو ہی بیسیکلی سیڈ کہ میرے پاس انف ایویڈنس ہے ہی نہیں کوئی بات کرنے کے لیے. مائنڈ یو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اب آ جائیں کنڈیشن کے اوپر جیل کی. تو پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ جیل کی کنڈیشن بہت برے حالات ہیں, وہاں پر کوئی بھی فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو جو رپورٹ جمع ہوتی ہے, سلمان صفدر صاحب جو بات کرتے ہیں اور حکومت جو بات کرتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سیپریٹ ہائی سیکیورٹی سیل بلاک ہے, یعنی کہ ایک سیپریٹ فیسلٹی ہے اڈیالہ جیل کے اندر. 12 فٹ کی اس کی دیواریں ہیں, اس کے اوپر کانٹے دار خاردار تار لگا رکھی ہے. وہاں پر خان صاحب کو رکھا ہوا ہے سولیٹری کے اندر, یعنی کہ وہاں کوئی اور مجرم ملزم موجود نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ. اس کے علاوہ ایک بیڈ ہے, ایک کرسی ہے, 2 ٹیبلز ہیں, ریک ہے, سیلنگ فین ہے, ہیٹر ہے اور وال کلاک ہے. یہ تمام ڈیٹیل پڑھنی پڑ رہی ہے, مجھے بڑی سپرفیشل ہے, لیکن آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کیا کیا رپورٹ میں سامنے آیا. 32 انچ کا ٹی وی ہے لیکن وہ چل نہیں رہا, یہ سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ کیا. سرویلنس کیمراز ہیں, 24 گھنٹے کا ایک وارڈر وہاں پر موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ 16/70 کا ایک سیمنٹ کا اوپن ایریا ایکسرسائز کرنے کے لیے, اور 12/30 کا
ایک ایریا ہے لان یعنی کہ گرین ایریا ہے واک کرنے کے لیے. تو ٹوٹل ملا لیں تو یعنی کہ میں آپ کو عام ٹرمز میں لے مین لینگویج میں بتاؤں تو 10 سے 15 مرلے جگہ کی ایک کھلی سپیس ہے جہاں پر وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو ایک ایلپٹیکل سائیکل گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 100 کتابیں وہاں پر موجود ہیں. لیکن سلمان صفدر صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل اسیسمنٹ کروائی جائے ان کو اپنی لیگل ٹیم کی ایکسیس دی جائے, امپرووڈ ماسکیٹو کنٹرول یعنی کہ مچھر کاٹنے کی بھی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے ان کی طرف سے کہ اس کو روکا جائے. سلمان صفدر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مچھر کاٹنے کی شکایت تھی اور ریفریجریٹر انہوں نے مانگا ہے کہ فریج بھی ان کو پرووائڈ کی جائے. گورنمنٹ کی جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ان کو اپنے ذاتی خاندانی خرچ کے اوپر ہر قسم کا کھانا جو وہ مانگ رہے ہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس میں کیا ہے, کھجوریں ہیں, ہنی, والنٹس, کافی, پورج ہے, اس کے علاوہ ملک, چیا سیڈز, اورنج جوس ہے, مٹن, گرین ٹی, وٹ ایور, یہ ساری چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چین اپ راڈ دیا ہوا ہے, ڈمبلز ہیں, اس کے علاوہ اسٹریچنگ کے لیے بینڈ پرووائڈ کیے گئے ہیں, سائیکلنگ مشین ہے. تو یہ گورنمنٹ کہتی ہے. تو ان دونوں رپورٹس کو اینالائز کرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ دا پلیس از گڈ, فیسلٹیز آر فائن, یعنی کہ لیونگ کنڈیشنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لیوش کنڈیشن میں وہ اندر رہ رہے ہیں. مائنڈ یو, جیل از 99% سائیکولوجیکل. لیوش کنڈیشن میں کیا, جس طرح ایم بی ایس نے 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی فیملی کے لوگوں کو بند کر دیا تھا, جس بھی جگہ پہ آپ کی موومنٹ کنسٹرینٹ لگ جائے, جہاں آپ باہر نہیں جا سکتے, وہ جیل ہی ہے. وہ اچھی ہے, بری ہے, ہاں اس کا فرق پڑتا ہے آپ کی عادات کے حوالے سے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جیل میں اگر اچھی فیسلٹیز ہوں تو وہ جیل نہیں رہتی. زرداری صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کر دیا کہ 1.5 سال بعد تو جیل پوچھنا شروع کرتی ہے, ابھی سے تم بھاگ رہے ہو اور چیخیں مار رہے ہو. کرکٹ کھیل لیتے, کوئی اور کام کر لیتے, سیاست کی ہے تو پے بھی کرنا پڑے گا. اب CRVO کی جو بیماری ہے اس کے اوپر 73 ایئرز یعنی کہ 70 سال سے اوپر کی اگر آپ کی عمر ہو جائے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پرفیکٹ ویژن تو ہو نہیں سکتا. لیکن آیا اس رپورٹس پر, یہ میڈیکل بورڈ پر, یہ PIMS پہ, یہ الشفا ہاسپٹل پہ, اگر آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا تو میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا, کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا. اگر میں یہاں آ کے آپ کو یہ کہوں کہ اندرونی ذرائع نے مجھے خبر دی ہے جو کہ میرے کان میں ایک بہت بڑے افسر نے بتائی تھی کہ ان کو یہ ہو چکا ہے, تو وہ ساری بکواس ہوگی. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو اندر کی خبریں, ذرائع, ان نون لوگ اور اس کے علاوہ کچھ جانوروں کے نام لگا کے ان کو ذرائع کہہ کر بعد میں مس انفارم کیا جائے. سیدھی بات ہے کہ جو نیوز میں چھپ رہا ہے, جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ CRVO 6/9 از ابو ایوریج ویژن, اٹس ایبسلیوٹلی فائن. 70% ان کی آئی سائٹ ٹھیک ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, PTI کہہ رہی ہے ہم ان کی رپورٹس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا آپ جیسے اندر کیا لکھوا دیں, کل ہمیں بتا دیں پلیٹلیٹس کا بتا دیں, کچھ بھی لکھ کے دے دیں رپورٹوں میں. ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. آپ جھوٹے لوگ ہیں, آپ ڈرپوک ہیں, آپ گیدڑ ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے ذاتی معالجین تک ایکسیس نہ دینے کا اور وکلا تک ایکسیس نہ دینے کا, تو یہ سیدھی پریزنر رائٹس کی وائلیشن ہے کہ اگر وکلا سے نہ ملنے دیا جائے. لیکن کیچ یہ ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا نہیں, ماضی میں ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے لیے, زرداری صاحب کے لیے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کروائے گئے. لیکن اگر قوانین کی ہم بات کریں تو پاکستان پریزن رولز جو ہیں 1978 کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی معالجین یعنی کہ پرسنل ڈاکٹرز الاؤڈ نہیں ہو سکتے. جو ڈاکٹرز یا میڈیکل عملہ حکومت کی طرف سے مینڈیٹ کیا جائے گا صرف وہ جا سکتا ہے, کیونکہ پریزنز فال انڈر دا گورنمنٹ ٹیریٹری. کوئی بھی شخص نجی ڈاکٹرز کو لے کے جیل سیل میں نہیں گھسا سکتا. قوانین حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں. کرٹیسزم یہ ہے پاکستان پریزنٹ رولز کے اوپر کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو یہ کمپلائی ہی نہیں کرتے. آؤٹ ڈیٹڈ قوانین ہیں, پرانے قوانین ہیں, ان کو بہتر ہونا چاہیے کیونکہ UN کے بہت سے لاز پہ یہ پورے نہیں اترتے. لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 4 یعنی کہ ٹریٹمنٹ آف آل سٹیزنز ایز پر لا, قانون کے مطابق ہر شہری کو ٹریٹ کیا جائے گا. ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ قانونی کام ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں جائے گا جیل کے اندر, اسی لیے ہم ان کو الاؤ نہیں کر رہے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا, پریس کانفرنس کر کے انہوں نے یہ بات کی کہ صحافی جائیں جیل میں, ان کی کنڈیشن دیکھیں, رپورٹ کریں کہ ہم نے کتنا اچھا ان کو رکھا ہوا ہے, لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا. میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے جرنلسٹوں کو کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم. لیکن نہیں, ابھی فی الحال ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں, یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. نقوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے دیا گیا, تو سمجھ سے باہر ہے کہ
کس کی ہی چلتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز الاؤ نہ کرنے کی ریزننگ یہ دی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کریں تو نیلسن منڈیلا رولز کہا جاتا ہے ان کو۔ نیلسن منڈیلا رولز کے آرٹیکل 24 کے مطابق جو پریزن اتھارٹیز ہیں وہ رسپانسبل ہیں ہیلتھ کیئر کی۔ یہ عالمی قوانین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نیسیسریلی ان کی پاسداری کرے نہ کرے وہ اور بات ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ٹریٹی اس طرح کا ہے نہیں۔ رول 27 کہتا ہے کہ پرامپٹ ایکسیس دی جائے، میڈیکل اٹینشن دی جائے۔ رول 31 کہتا ہے کہ کانفیڈینشلی ایگزامینیشنز کنڈکٹ کیے جائیں، یعنی کہ میڈیکل حالت کسی بھی پرزنر کی باہر آ کے نہ بتائی جائے، جس کی یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کوئی خاص پاسداری نہیں ہوتی۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اگر قانون یہ تھا تو ماضی میں پہلے وائلیٹ کیوں ہوا؟ ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون بینڈ ہو جاتا ہے، کچھ کے لیے نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے پہلے روز سے ایک پرزنر جو ہے اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کے اعتبار سے اپارٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قبر ایک ہے مردے دو ہیں، وہاں تک بات چلی گئی، ضیاء نے لٹکا دیا۔ اپارٹ فرام دیٹ ہمیشہ پرزنر کی پروفائل دیکھ کر ہی اس کو ٹریٹ کیا گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، یہ سارے ایلیٹ کے نمائندے ہیں جن کے میں نے نام لیے۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب اشرافیہ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ ایک بہت پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ان کو کمپیئر کرنا پڑے گا ان لوگوں سے وہ جو فیض صاحب کی زبان میں تاریک راہوں میں مارے گئے، جن کا نام کسی نے نہ سنا آج تک، جن کو بغیر کھڑکیوں کے جیل سیلز میں ٹانگ دیا گیا، جن کے خلاف نہ کوئی کیس تھا، نہ کوئی کمپلینٹ تھی، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے نوٹس لیا، نہ ان کے مرنے کے بعد کسی نے ان کو یاد کیا۔ ایسے ہزاروں مار دیے گئے گمنامی میں، لیکن یہ قوم ہمیشہ روئی ہے پریویلیج کلاس کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بے نظیر صاحبہ جب جیل میں تھیں تو سکن ڈیمیج ہوا، انوریکسیا ہوا، ہیئر لاس ہوا، سیویئر دانتوں کی تکلیف ہوئی ان کو۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے کمپلین کی کہ ان کو کرونک ہارٹ اور کڈنی ڈیزیز ہے، ان کو باہر ہی بھیج دیا گیا۔ فریال تالپور صاحبہ کو پولی کلینک ہسپتال سے جب شفٹ کیا گیا اڈیالہ میں تو میڈیکل ایڈوائز تھی کہ ان کو کارڈیک ٹریٹمنٹ ابھی چاہیے، لیکن پھر بھی شفٹ کر دیا گیا۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوا۔ یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف وہ سوتیلے لوگ جن کے پاس کوئی بڑی سیاسی پارٹی، کوئی لینڈ کروزرز کے قافلے، کوئی مین سٹریم اسلام آباد لاہور کراچی کی سیاست نہیں تھی، ان کا کیا حشر ہوا؟ حسن ناصر شہید سے شروع کرتا ہوں، جن کو لاہور میں کال کوٹڑی میں بند کر کے بغیر کھڑکی کی ایک جیل میں مار دیا گیا 32 سال کی عمر میں، کیونکہ وہ ایک مارکسسٹ تھے۔ اور ایوب نے ان کو قلعے کی بدترین زیر زمین جیل میں رکھ کے مارا، لیکن قوم کو بالکل رونا نہیں آیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اشرافیہ کا نمائندہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول بخش پلیجو صاحب، جو کہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے میسیو ایکٹیویزم کی ریزسٹنس کی ایک تاریخ پائی جاتی ہے، وہاں پر ان کو 11 سال جیل میں رکھا گیا۔ جی ایم سید کو 2 دہائیوں کے قریب کل ملا کے جیل ہوئی۔ اس کے علاوہ عبدالصمد اچکزئی کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 28 سال کل ملا کے جیل ہوتی ہے، 12 سال اس میں سے پارٹیشن کے بعد تھے۔ ارمان لونی جو کہ پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ تھے، ایلیجڈلی پولیس ٹارچر میں ان کی جان چلی جاتی ہے۔ نذیر عباسی 1980 کی دہائی کے اندر ضیاء کی ٹارچرس جیل میں مارے جاتے ہیں۔ اس طرح کے نام لیتا رہوں گا، شاید گھنٹے گزر جائیں لیکن نام ختم نہ ہو۔ لیکن یہ ملک ہمیشہ انہی کے لیے رویا ہے کہ تھوڑی سی کسی بھی اشرافیہ کے سیاسی لیڈر کو اگر تکلیف ہوگی تو سب آنسو بہائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایز پر لا خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو ٹریٹ نہ کیا جائے، جو قانون کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ویسے ہمارے قانون بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں جائے گا اندر، لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اگر پولیس چوک چوراہے سے کسی غریب کا بچہ اٹھا کے لے جائے، ہڈیاں بھی توڑ دیں تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، نام نہیں سنتے۔ یاد ہے آپ کو وہ جو مینٹلی چیلنجڈ انڈیویجول جو اے ٹی ایم کے اندر کھڑا ہو کے اشارے کر رہا تھا سی سی ٹی وی کو دیکھ کر، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں غریب، کمزور، لاچار، اور جو پیریفریز کے لوگ ہیں، جو مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں، جن کے ڈومیسائل ٹھیک نہیں ہیں، وہ گمنامی میں مارے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اور یہاں پر 15% ویژن لاس اکارڈنگ ٹو پیمز ہوا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانی آنسو بہا رہا ہے۔ بالکل کریں، کرتے جائیں، آگے بھی کیجئے، لیکن کبھی بھی آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ جو ہزاروں لوگ
30,000 के करीब अरेस्ट हुए थे MRD की तहरीक में, कितने ही मारे गए होंगे, कितने कुचले गए, कितनों की लाशें नहीं मिली। और अब भी बाद में भी ऐसा हुआ, बलूचिस्तान में जब ऑपरेशन हुआ भुट्टो साहब के दौर में, क्या हुआ वहाँ पे किसी को नहीं पता। सिंधी एक्टिविस्ट के साथ क्या हुआ, PTM के बहुत से एक्टिविस्टों के साथ क्या हुआ, बहुत से बलोच एक्टिविस्ट के साथ क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, 15% से ऊपर अगर 73 साल की उम्र में दाहिनी आँख की विज़न चली गई तो मेरा और आपका रोना इतना बनता है कि अगर हम वक्त पे ना बोलें इस पे तो लानत है हमारे ऊपर और हमें गालियां दी जाएं इसके बाद में। खैर आगे बढ़ते हैं। डील की बहुत सी बातें हो रही हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि ये चाहती नहीं है कि खान साहब को रिलीफ मिले, ये पार्टी को कैप्चर करना चाहती हैं। यही बात गंडापुर साहब ने कर दी कि बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को 2024 में डी चौक पहुँचा दिया सबको, हालांकि खान साहब ने ऐसा नहीं कहा था। ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर ही रहें। गंडापुर साहब ने इंटरव्यू देके ये बोल दिया कि अंदर जाके उन्हें बताया जाता है कि बाहर 10-10 लाख के मजमे आपके वेट कर रहे हैं और बाहर 5 बंदे नहीं होते। हमें नहीं मालूम, क्योंकि वाकई वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे ही ले सकते हैं खान साहब जो आकर उनको बताएगा। इसके अलावा उन्हें बाहर का कुछ नहीं पता। ये कौन उनको मिसगाइड कर रहा है कौन नहीं, वी कांट कन्फर्म। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं डील ये दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि PTI जो है वो पार्लियामेंट ज्वाइन करेगी, कमेटियाँ ज्वाइन करेगी, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक लॉ बना देगी कि किस तरह से अगले इलेक्शन करवाने हैं। 1 साल पहले इलेक्शन की ऑफ़र हो गई है, अगर खान साहब इसको एक्सेप्ट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करती है तो बात आगे बढ़ जाएगी। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कोई डील नहीं हो रही, बिल्कुल गलत है। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि बर्फ़ पिघल रही है, इसीलिए कहीं से भी कोई जवाबन ट्वीट नहीं आ रहे खान साहब की तरफ से। इल्ज़ामात और वो ज़हनी मरीज़ की बातें करना और DG ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सब रुक गया है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। नजम वली कहते हैं कि डील तो पक्की हो चुकी है, पख्तूनख्वा में कोऑपरेशन की जाएगी, हुकूमत के साथ ऑपरेशन भी होंगे मिलिट्री, कोई बात नहीं करेगा, सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बन गया है। इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट नहीं होगी, कोई ट्वीट नहीं किए जाएंगे। और अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम कर लिया। इस सब में से क्या ठीक है मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मैं तो कहता हूँ डील मिले, बात ख़त्म हो, क्योंकि जो पाकिस्तान के अपने अवाम के मसाइल हैं उस पर हम बात करें। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया एक आदमी के लिए रो रो के मर गए हैं। मेरी तो दुआ है कैमरे के ऊपर कि उनको डील मिले, ये बात ख़त्म हो, ताकि वापस आए पूरी कौम और देखे कि भाई जो जहाँ के थे वो वहीं वापस चले गए। मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि इनको ज़रूर रिलीफ दी जाए। दिन रात मेरी दुआ है कि ये बाहर आएँ, ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बने, ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि ये सारी पार्टियां दायरों का सफ़र करती हैं, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं दे पाएंगी। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको हकीकी मसाइल की बात करनी पड़ेगी, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने फेवरेट सियासी लीडरान की लिविंग कंडीशंस पर आंसू ज़रूर बहाएं, लेकिन साथ साथ 24 करोड़ आवाम का जो हशर हो रहा है यहाँ पे, 4000 लाश उठाई 1 साल में हमने, लाखों करोड़ों बच्चे को ग़ज़ा तक नहीं मिलती यहाँ पे, 5% से ऊपर के पास बेसिक न्यूट्रिशन तक नहीं है, आइडियल न्यूट्रिशन नहीं है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। कहता रहूँगा बार बार ताकि इस पर स्ट्रेस रहे। इन मसाइल पर तभी आएंगे जब ये शख्सियत परस्तियाँ अशराफिया की पार्टियों से जान छुड़ाएंगे। बादशाह खान के पास, वली खान के पास, GM सैयद के पास, रसूल बख्श पलीजो के पास, अब्दुल समद अचकज़ई के पास, अरमान लूनी के पास, नज़ीर अब्बासी के पास, इन सब लोगों के पास ना तो कोई ट्रेडमिल थी, ना देसी मुर्गे थे, ना लस्सियाँ थीं, ना दूध था, ना खाने थे, ना वॉलनट्स थे, ना ड्राई फ्रूट्स थे। टॉर्चर था, कोड़े थे रियासत के सिर्फ जो खा खा के मरे। इनको वही याद रखेगा जो कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी की स्ट्रगल पर नज़र रखता है, ना कि शख्सियत परस्ती की तारीख़ पर। बहुत शुक्रिया।